کبھی قرآن کی اہانت، کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، کبھی اللہ کے ذات اقدس کے بارے میں یہ چیزیں جو بار بار ہو رہی ہے، اور زیادہ تر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر اور یا پھر قرآن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کے اسباب اور عوامل کیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ جو دین میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یہ دین تا قیامت محفوظ رہے گی، اور اس کے لیے جو قانون میں نے بنایا ہے وہ قانون قرآن کہلاتا ہے، اور قرآن کی حفاظت اللہ فرما رہے کہ میں خود کروں گا۔ آپ نے کسی بھی دین اور کتاب کے بارے میں یہ اعلان نہیں فرمایا۔ اب یہ جب اللہ کریم نے اعلان فرما دیا کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تا قیامت اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور حفاظت انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اب یہاں یہ ہے کہ یہ جو گاہے گاہے وقفے وقفے سے کبھی قرآن کی اہانت، کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، کبھی اللہ کے ذات اقدس کے بارے میں یہ چیزیں جو بار بار ہو رہی ہے، اور زیادہ تر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر اور یا پھر قرآن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کے اسباب اور عوامل کیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک وقت میں جنگیں ہوتی تھی میدانوں میں، اور اسلحہ اس وقت ہوتا تھا تیر، تلوار اور ڈال، یہ لے کر کے گھوڑوں پر بیٹھ کر کے لڑتے تھے۔ پھر میدان بدلا، پھر اس کے ساتھ چلتے 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 آگے آتشی اسلحہ آیا، اسلحے سے بھی ترقی کر کے میزائل اور پھر ایٹم بم اور یہ چیزیں اور آگے۔ لیکن اس وقت وہ تمام کے تمام اب ایک طرف رہ کر کے اب تہذیب کی جنگیں آ گئی، براہ راست تہذیب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے تصادم ہو رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو میدان عمل ہے اور جو لوگ اس کام میں مشغول ہیں اور وہ اس کی قیادت کرنے کا خواہش رکھتے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں، وہ تمام معاملات کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں، اور کنٹرول میں لینے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے اور کر رہے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے انہوں نے ہدف بنایا عیسائیوں کو، نصارہ کو۔ یہودیوں نے بڑے منظم انداز سے، بڑے بہترین انداز سے ان کی تو دین کی بےخونی کر دی۔ وہ ختم کرنے کے بعد جو باقی ادیان رہ رہے ہیں تو وہ سارے توہمات کے بنیاد پر ہیں۔ بس اس نے یہ مان لیا اور اس نے یہ مان لیا، اس کو تو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ان کے لیے معاون ہے۔ اب اس کے بعد یہ اسلام کے پیچھے پڑے، تو اسلام کے پیچھے پڑنے پر دیکھا جائے یا تو یہ ہے کہ یہ چیز کارآمد نہیں ہے تو کہتے یار اس کو درمیان سے ہٹا دو، یا پھر ان کو خوف ہوتا ہے کہ میں جو کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے، تو اس رکاوٹ کو درمیان سے ہٹاؤ۔ اس سے لوگ خوف زدہ ہے، قوت تنفیذ سے خوف زدہ ہے۔ اسلام آ جائے گا پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پھر ہم کیسے لوگوں کو زیر کریں گے، کیسے لوگوں کو اپنے قابو میں رکھیں گے، کیسے ان کو پر حکمرانی کریں گے، کیسے ان کی معیشت کو تباہ کریں گے، کیسے ان کے اموال پر ہمارا قبضہ رہے گا؟ وہ اس کے لیے مسلسل لگے ہوئے، مسلسل لگے ہوئے، مسلسل لگے ہوئے۔ تو اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے مال بھی لگا رہے، پیسے بھی لگا رہے، جدوجہد بھی کر رہے کہ کسی طریقے پر یہ مسلمان ہمارے یہ سکنجے سے باہر نہ نکلے۔ ان کے لیے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ عام مجمع کو لگایا ہے، علماء کو گالیاں دو، جتنا دے سکتے ہو دو، اور علماء سے لوگوں کو متنفر کراؤ۔ جب یہ متنفر ہوگا تو قرآن کس سے سمجھو گے؟ احادیث کس سے پڑھو گے؟ دیندار سے جب متنفر ہو گئے
بڑے عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں علماء کے خلاف، باقی دیندار دعوت کے خلاف، خانقاہ کے خلاف، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ یاد رکھو، آج اپنے ساتھ لکھ کر کے رہ دو، جو لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں یا وہ ہوگا مرزائی اور قادیانی، اور بظاہر مسلمانوں کو کھانا بھی کھلائے گا، ان کی خدمت بھی کرے گا، ان کی علاج بھی کرے گا، ان کے لیے ہسپتالوں کا انتظام بھی کرے گا، لوگوں کو دل لے کر کے کہیں گے کہ دیکھو اس طرح اچھا آدمی کوئی ہے، اور وہ جب بھی کوئی کام کرے گا تو ساتھ میں زہر بھی دیتا رہے گا۔ میرے پیارو، لہذا یاد رکھو کہ پہلے حملہ ان کا حال علم پر ہے کہ علماء درمیان سے ہٹاؤ، قرآن کون سمجھائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ چیک کر رہے کہ اب مسلمانوں میں ایمان کتنا رہا۔ کبھی نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، اور ہمیں چیک کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ لہذا ہم نکلتے ہیں اپنے ملک میں پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں، اس سے نہیں ہوگا۔ آؤ سارے مل کر کے آج خدا کے ساتھ ایک پکا وعدہ کریں گے کہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ یہ عزم کر لے کہ میں قرآن کو پڑھوں گا۔ اس کے لیے تیار ہو؟ آواز سے ذرا گھبراؤ نہیں سن رہے، انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہو، اور جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اس کے ترجمہ سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکالو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ محبت کرو، اس کے لیے انشاءاللہ تیار ہو؟ اچھا، اس کے ساتھ دل سے اس عمل کو مکمل برا سمجھو۔ آپ کے تحریر سے ہو سکتا ہے، آپ کے مال سے ہو سکتا ہے، آپ کے جان سے ہو سکتا ہے، اپنے اسلام کے تحفظ کے لیے پوری قوت کے ساتھ کام کرو۔